يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. وقال عليه الصلاة والسلام يا أبا سفيان والله لتموتن ثم لتبعثن ثم ليدخلن محسنكم الجنة ومسيئكم النار فقد بلغت أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللہ تبارک و تعالیٰ اس ساری کائنات کا اکیلا خالق ہے. ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض، تمہارا رب وہ ہے جس نے زمین آسمان بنائے اور کچھ بھی نہ تھا اور سب کچھ بنایا، بغیر میٹیریل کے سب کچھ بنایا. کیا ہو گیا؟ یہاں مت کچھ نہیں تھا، سب کچھ بنا دیا. ہوا کے بغیر ہوا بنائی، پانی کے بغیر پانی بنایا، آگ کے بغیر آگ بنائی، انسان کے بغیر انسان بنایا، درخت کے بغیر درخت پیدا فرمائے، مچھلیوں کے بغیر مچھلیوں کو. اس کو مبدع، اللہ کی ایک صفت ہے مبدع. مبدع کسے کہتے ہیں؟ جو آدم سے وجود دے، کچھ نہ سے سب کچھ بنا دے. مبدع کائنات کا کچھ. اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما وجعلنا من الماء کل شیء حی. کیا تمہیں پتا نہیں تھا کہ کچھ بھی نہ تھا، سب کچھ ہم نے بنا دیا؟ ایک صفت. دوسری صفت اللہ تعالیٰ کی کیا ہے کہ وہ مبدع، یعنی بغیر مادے کے. لوہا پہلے موجود نہیں تھا کہ جس سے اللہ نے لوہے کو بڑھا دیا، یا سونا پہلے تھا پھر اس سے سونا بنایا، یا چاندی تھی اس سے چاندی بنائی. کچھ نہیں تھا، صرف اکیلا. الاول لیس قبلہ شیء، ایسا اول، ایسا اکیلا کہ جس سے پہلے کچھ بھی نہ تھا. الآخر لیس بعدہ شیء، پھر ایک دن دوبارہ ایسا آ رہا ہے جب کچھ بھی نہ رہے گا. یہ کیسے خوبصورت گھر بنے ہوئے ہیں، اس میں بسنے والی کیسی کیسی شکلیں ہیں. کچھ نہیں رہے گا، سب فنا. تو مبدع بغیر کسی چیز کے بنائے. پھر بدیع، اللہ کی ایک صفت ہے بدیع. بدیع کسی کہتے ہیں جو کسی نمونے کو دیکھ کے نمونہ تیار نہ کرے، بلکہ اپنے علم سے ہر چیز کا نمونہ بناتا چلا جائے. مثلا اللہ کے سامنے انسان کی کوئی ماڈل، کوئی تصویر نہیں تھی جس کو دیکھ کر اللہ نے انسان بنایا. آسمان کی پہلے تصویر کوئی نہیں تھی جس کو دیکھ کے اللہ نے آسمان بنایا. پہلے زمین کی کوئی اللہ کے سامنے تصویر نہیں تھی جس کو دیکھ کر اللہ نے زمین بنائی. درخت، شیر، چیتے، ہاتھی، انسان، ہر انسان کا رنگ، شکل، اعضاء و جوارح، حتیٰ کہ اندر کا نظام بھی بالکل جدا جدا ہے. تو بدیع اس ذات کو کہتے ہیں کہ جو بغیر نمونے کے سب کچھ بنا دے. پھر معید کون ہے؟ جو پھر سب کو دوبارہ لوٹا دے گا. تو ایک وقت ہم پر ایسا آیا کہ ہم نہ تھے، نہ زمین تھی، نہ آسمان تھا. پھر اللہ نے اپنی ذات کے ظاہر ہونے کو چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، میری پہچان ہو. تو اللہ تعالیٰ نے زمین آسمان کو وجود بخشا، آسمان کو بلند کیا، رفع السماوات، اوپر اٹھا دیا، والارض بعد ذلك دحاها، زمین کو نیچے بچھا دیا. بچھ جانا بھی اللہ کا ارادہ اور اٹھ جانا آسمانوں کا اللہ ہی کا ارادہ.
دن کا روشن ہونا، رات کا تاریک ہونا، یہ اللہ پاک کی ذاتی قوت، ذاتی ارادہ۔ پھر اس میں اللہ تعالیٰ نے انسان کے پیدا ہونے کا اعلان فرمایا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، ایک انسان آ رہا ہے، اور ہم بھی کچھ نہ تھے، اس کو بھی اللہ نے بتایا، هل اتى علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، اے میرے بندو ایک تم پہ زمانہ ایسا آیا ہے کہ تم کچھ نہ تھے، پھر اللہ نے وجود بخشا۔ اب اس میں آپ غور فرمائیں کہ دنیا میں آ جانے میں ہماری کوئی پسند کو دخل نہیں، اللہ نے چاہا پیدا فرمایا، پھر کس زمانے میں ہم نے آنا ہے اس میں بھی ہمارا ذاتی ارادہ شامل نہیں، اللہ نے آج کے دور میں پیدا فرمانا چاہا پیدا کر دیا، آئندہ آنے والی نسلیں بعد میں آ رہی ہیں تو ان کا کوئی ذاتی ارادہ کوئی نہیں، اللہ تعالیٰ نے پھر جس کو جہاں چاہا پیدا فرمایا، پھر جس شکل میں چاہا پیدا فرمایا۔ ہم مرد بیٹھے ہیں، ادھر عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں، عورتوں نے درخواست نہیں دی تھی کہ ہمیں عورت بنایا جائے، ہم نے کوئی درخواست نہیں دی تھی کہ ہمیں مرد بنایا جائے، کسی نے کوئی درخواست نہیں دی تھی کہ مجھے فلاں قبیلے میں پیدا کیا جائے، فلاں خاندان میں پیدا کیا جائے، یا فلاں رنگ و نسل میں پیدا کیا جائے، یا فلاں ملک میں فلاں شہر میں پیدا کیا جائے، یہ سب آسمان والے کا ذاتی ارادہ جس میں ہماری چاہت کو کوئی دخل نہیں۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے میرے بندو، اے انسانوں، میں نے تم میں سے کسی کو مرد بنایا کسی کو عورت بنایا، تمہاری چاہت سے نہیں اپنی چاہت سے، وجعلناکم شعوبا وقبائل، پھر میں نے آگے تمہارے خاندان بنائے، تمہارے قبیلے بنائے، تمہارے فیصلے سے نہیں اپنے فیصلے سے، قریشی اپنے ذاتی فیصلے سے قریشی نہیں، راجپوت اپنے ذاتی فیصلے سے راجپوت نہیں، پٹھان اپنے ذاتی ارادے سے پٹھان نہیں، عرب اپنے ذاتی ارادے سے عرب نہیں، ایرانی، ترکستانی، تورانی، یہ سب کے سب خالق کائنات کا ارادہ ہے، ایک گندے پانی پر جس کو جیسی شکل چاہتا ہے وہ دیتا چلا جاتا ہے، ایک کو عورت بناتا ہے، ایک کو مرد بناتا ہے، ایک کو عربی بناتا ہے، ایک کو عجمی بناتا ہے، کسی کو خوبصورت بناتا ہے، کسی کو بدصورت بناتا ہے، یہ سارے اللہ تعالیٰ کے ذاتی نظام اور ذاتی فیصلے ہیں، اور وہ آسمان پر چل رہا ہے، یعنی کہ ہمیں اس نے مچھر بھی وہی بنا رہا ہے، مکھی بھی وہی بنا رہا ہے، پتنگا بھی وہی اڑا رہا ہے، عقاب بھی وہی اڑا رہا ہے، ایک چونٹی کو بھی وہی حرکت دے رہا ہے، جبرائیل کو بھی وہی حرکت دے رہا ہے، ایک ڈھیلے کا بھی وہی خالق ہے، ہمالیہ پہاڑ کا بھی اللہ خالق ہے، ایک ذرے کا بھی اللہ خالق ہے، صحرائے اعظم کا بھی اللہ خالق ہے، زمین کے ایک ڈھیلے کا اللہ خالق ہے، 7 زمینوں کا اللہ خالق ہے، ایک قطرہ بھی اللہ نے بنایا، بحر الکاہل بھی اللہ نے بنایا، اور ساری کائنات کا بحر و بر، ذرہ ذرہ، ایک ایک درخت کا پتا، ہر چیز اللہ کے ارادے میں جکڑی ہوئی ہے، بندھی ہوئی ہے، جیسے جبرائیل اور میکائیل اور اسرائیل اللہ کے سامنے سب جھکائے ہوئے، کائنات کا چپا چپا، الم تر ان اللہ یسجد لہ من فی السماوات و من فی الارض، اور نہیں کرتے کہ تم دیکھتے نہیں ہو کہ کائنات کی ہر چیز تیرے رب کے سامنے سجدے میں پڑی ہوئی ہے، تیرے رب کے سامنے جھکی ہوئی ہے، کسی میں یہ طاقت نہیں کہ اللہ کے حکم سے ذرہ برابر ادھر ہو سکے ادھر ہو سکے۔ سورج کو جس دن سے چلایا ہے، چاند کو جس دن سے حرکت دی ہے، وہ آج تک حرکت میں ہے، یہ ایسی حرکت ہے جس کو حرکت دینے والا نظر نہیں آتا، میرا ہاتھ ہل رہا ہے، آپ کو پتا چل رہا ہے کہ انسان اس کو ہلا رہا ہے، یہ اتنا بڑا سورج ہے جو زمین سے 12 لاکھ گنا بڑا ہے، 6 لاکھ میل فی گھنٹہ سے یہ اس کی رفتار ہے، 6 لاکھ میل 1 گھنٹے میں دوڑ رہا ہے، اس کی رفتار ایسی فکس ہو گئی ہے کہ نہ کوئی اس میں ڈرائیور بیٹھا ہوا ہے، نہ کوئی اسٹیئرنگ ہے، نہ کوئی اس کے لیے اندر کوئی پیٹرول ہے، ایک اللہ کا امر آیا، الشمس والقمر بحسبان، تیرے رب نے سورج اور چاند کا ایک حساب بنا کر ان کو چلا دیا، للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار، اب سورج چاند سے آگے نہیں ہو سکتا، رات دن سے آگے نہیں ہو سکتی، کل فی فلک یسبحون، اپنے اپنے نظام میں مدار میں یہ سب حرکت کر رہے ہیں۔ تو جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کو اپنے قبضے میں رکھا، ہم پر بھی اللہ تجلی ڈالتا، کوئی عورت نافرمان نہ ہوتی، کوئی مرد نافرمان نہ ہوتا، کوئی مسلمان بے نمازی نہ ہوتا، کسی گھر میں گانا بجانا نہ ہوتا، کسی گھر میں سود نہ ہوتا، جھوٹ نہ ہوتا، کوئی نافرمانی نہ ہوتی، سب اللہ کے فرمان۔ اتنا بڑا سورج جو ایک پل میں ایک سیکنڈ میں سورج سے جو آگ نکلتی ہے، زمین پر 10 لاکھ ایٹم بم گرائے جائیں، 10 لاکھ ایٹم بم گرانے سے زمین میں جو آگ پھیلے گی وہ سورج 1 سیکنڈ میں پھینک رہا ہے، 1 سیکنڈ میں، اور کیا اس سے بھی زیادہ ہو جائے تو یہاں بیٹھے بیٹھے اندازے، قریب جا کے کس نے اندازے لگائے، یہاں بیٹھ کے اندازے ہیں، ممکن ہے اس سے بھی زیادہ ہو، اتنی طاقتور مخلوق جو 1 سیکنڈ میں 10 لاکھ ایٹم بم کے برابر، اور اگر ایک شعلہ جو سورج کا نکلتا ہے، جو 3 لاکھ میل لمبا ایک شعلہ نکلتا ہے، صرف ایک شعلے کی انرجی کو اگر دنیا والے قابو کر لیں تو 10 کروڑ سال تک کسی اور پلانٹ کے لگانے کی ضرورت نہیں، 10 کروڑ سال
ایک سورج کا شعلہ 7 بر اعظم کو بجلی فراہم کر سکتا ہے. جو رب اتنی بڑی طاقت کو قابو کر رہا ہے. اور یہ تو چھوٹا سا ہے نا، اتنا سے سورج ہے. زمین آسمان کی وسعتیں، زمین پہلے آسمان کے مقابلے میں اس طرح ہے جیسے بڑے صحرا میں ایک چھوٹا سا چھلا پڑا ہو، پھر پہلا آسمان دوسرے کے مقابلے میں، دوسرا تیسرے کے، چوتھا پانچویں، چھٹا، اسی طرح آخر تک. موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ یہ زمین آسمان کو تو نے حکم دیا تھا میرے تابع ہو جاؤ. ثم استوى الى السماء وهي دخان فقال لها وللارض ائتيا طوعا او كرها قالتا اتينا طائعين. پھر ہم نے آسمان کی طرف توجہ فرمائی، زمین آسمان کو بنا کر کہا ہمارے تابع ہو جاؤ. انہوں نے کہا یہ ہم تابع ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ اگر زمین آسمان آپ کے تابع نہ ہوتے تو آپ کیا کرتے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے پاس ایک جانور ہے، ان پر چھوڑ دیتا جو ساتوں زمین آسمان کو نگل جاتا. ہم تو شیر کو دیکھ ہی ڈر رہے، وہ کتنا بڑا جانور ہے جو 10 خرب گلیکسیز حرکت کر رہی ہیں، اور یہ جو چھوٹی سی مخلوق ہے آسمان کے اوپر اس سے ارب گنا بڑی مخلوقات ہے. چوتھے آسمان پہ جب آپ معراج پہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو چوتھے آسمان سے گزرے تو ایک لشکر دیکھا جس کا نہ اول نظر آ رہا تھا نہ آخر نظر آ رہا تھا، اور قد تھے ان کے 1000 میل لمبی مسافت کے. تو انہوں نے فرمایا جبرائیل یہ کیا ہے؟ کہ یا رسول اللہ آدم علیہ السلام کے زمانے سے وہی لے کے آنا شروع ہوا ہوں اور آج تک پہنچا ہوں اور آتا ہوں اور جاتا ہوں. میں اس لشکر کو اسی طرح گزرتے دیکھ رہا ہوں، مجھے آج تک اس کے اول اور آخر کا پتہ نہیں چل سکا. پھر یہ آیت پڑھی وما یعلم جنود ربک الا ہو، آپ کا رب ہی اپنے لشکروں کو جانتا ہے، ہم کہاں جان سکتے ہیں. پھر ساتویں آسمان پہ جنت ہے جس کا ایک ایک محل اتنا بڑا ہے، آپ تو انہی گھروں کو محل سمجھتے ہوں گے، جس کا ایک ایک محل اتنا بڑا ہے جس میں 7 زمینیں رکھی جائیں تو ایک بکری کی طرح نظر آئیں گی. جیسے 7 زمین پر ایک بکری کھڑی ہو ایسے 7 زمینیں ایک محل میں بکری کی طرح. اور پھر جہنم ہے جس کا ایک انگارہ 7 زمینوں سے بڑا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا سب کچھ نگل جاتا، ایک لقمہ ہے اس کا. موسیٰ علیہ السلام تو دنگ حیران، یا اللہ این تلک الدابہ، وہ جانور تو نے کہاں رکھا ہوا ہے؟ اللہ نے فرمایا فی مرج من مروجی، میری چراگاہوں میں چرتا ہے. تو اب آپ سوچیں ہیں وہ چراگاہ کتنی بڑی ہے جہاں جنی بڑی بلا چرتی پھرتی ہے. موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا این ذالک المرج، یا اللہ وہ چراگاہ کہاں ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فی علم من علومی، میرے علم کے غیبی خزانوں میں ہے. وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، تمہیں تو میں نے تھوڑا سا علم دیا ہے، وہ میرے غیب کے خزانے ہیں جہاں میں نے اس مخلوق کو رکھا ہوا ہے. جس رب نے اتنی بڑی مخلوق کو لگام دی ہوئی ہے. پھر ایک فرشتہ ایسا ہے صدلقن، اس کا نام صاد دال لام قاف نون، صدلقن، 7 سمندر کا پانی اس کے انگوٹھے کے ناخن پر رکھا جائے، ناخن پر رکھا جائے تو ایک قطرہ اللہ کی قسم نیچے نہیں گرے گا. ایک قطرہ کتنے 7 سمندر کا پانی انگوٹھے کے ناخن پر رکھا جائے، ایک قطرہ نیچے نہیں گرے گا. جو رب اتنے بڑے فرشتے کو لگام دے کے کھڑا ہوا ہے، یہ 4.5 فٹ کی عورت کو اور یہ 6 فٹ کے مرد کو لگام نہیں دے سکتا. وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا، میں چاہتا تم سب کو سیدھا کر دے، جس کے سامنے سورج زیر ہو، چاند جس کا مسخر ہو، ہوائیں جس کے تابع ہوں، سمندر جس کے اشارے سے موجوں کو اٹھاتے ہوں، مد و جزر جس کی چاہت سے وجود پکڑتا ہو، دن جس کے ارادے سے چڑھتا ہو، رات جس کے ارادے سے آتی ہو، موسم جس کی چاہت سے بدلتے ہوں، بادل جس کے ارادے سے گرجتے اور برستے ہوں، زمین جس رب کی چاہت سے پھٹتی ہو، دانا جس اللہ کی ارادے کی مشیت سے پھٹتا ہو، جڑ جس رب کے ارادے سے زمین میں جاتی ہو اور کونپل اوپر نکلتی ہو، اور وہ شاخ وہ کونپل تنا بنتی ہو، تنے سے شاخیں بنے، شاخوں پر ڈالیاں لگیں، ان میں پھول لگیں، پھولوں پہ خوشے لگیں، خوشوں میں گوشے لگیں، ان میں پھل بنے، ان میں رنگ بھرے جائیں، ان میں خوشبو بھری جائے، ان میں ذائقے بھرے جائیں، ان میں مٹھاس بھری جائے، کسی میں کڑواہٹ بھری جائے، کسی میں کسلاہٹ بھری جائے. جو رب اتنی کائنات پر حاکم ہو، یہ چھوٹے سے انسان کو نہیں سیدھے چلا سکتا.
ہوا چلے تو پوچھے یا اللہ کتنی چلوں، سورج ڈوبے تو پوچھے یا اللہ نکلوں کہ نہ نکلوں، رات آئے تو پوچھے یا اللہ ڈھلوں کہ نہ ڈھلوں، دن آئے تو پوچھے یا اللہ غروب ہوں کہ نہ ہوں، موسم آئے تو پوچھے یا اللہ بدلوں کہ نہ بدلوں، زمین چلے تو پوچھے یا اللہ کھڑی ہو جاؤں یا چلتی رہوں، فرشتے جس کے سامنے دم نہ مار سکیں، عنت الوجوہ سر جس کے سامنے جھک جائیں، خشعت الاصوات آوازیں جس کے سامنے پست ہو جائیں، ساتوں زمین آسمان جس کے سامنے لرز رہے ہوں، تھرا رہے ہوں، کائنات کا ذرہ ذرہ جس کے سامنے سب جھکائے کھڑا ہوا ہو، چپا چپا جس کی تصویر پڑھ رہا ہو، یہ اینٹ ایک ایک اینٹ میرے اللہ کی قسم اللہ کی تعریف میں لگی ہوئی ہے، ہم ان کے اندر بیٹھ کے نافرمانیاں کرتے ہیں پر یہ اینٹیں اللہ کی فرما بردار ہیں، اس کا ایک ایک ذرہ سبحان اللہ کہتا ہے، الحمدللہ کہتا ہے۔ جو رب اس کائنات کا اتنا بادشاہ ہو، الملک القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصدر الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير العلي العظيم الكبير المتعال الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المنتقم المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن وهو بكل شيء عليم۔ اتنی بڑی ذات سے، اتنی بڑی ذات جو اتنی طاقت خزانوں کا مالک ہمیں میں سیدھا چلا ہے، ساری عورتیں تہجد گزار ہو جائیں، کوئی عورت بے پرد نہ ہو، کوئی مرد آوارہ نہ ہو، اللہ کو مشکل ہے؟ اللہ نے کسی کو امتحان میں نہیں ڈالا، سب کی چھٹی ہے، سورج ایک دن ٹوٹے گا پھر کبھی نہ بنے گا، یہ چاند ایک دن ٹوٹے گا پھر کبھی نہ بنے گا، یہ ستارے جھڑیں گے پھر کبھی نہ اٹھیں گے، یہ دن رات کا نظام معطل ہوگا پھر کبھی بحال نہ ہوگا، یہ کائنات ایک دن زیر و زبر ہوگی پھر کبھی دوبارہ اس کی مخلوق کو وجود نہ ملے گا، پر یہ قسمت کا مارا انسان، یہ جو مرد کی شکل میں ہے، جو عورت کی شکل میں ہے، یہ پھنس گیا ہے۔ ایک آدمی مجھ سے کہنے لگا پیدا ہی کیوں کیا تھا ہمیں جو اتنے لمبے چوڑے حالات بنائے؟ میں نے کہا یہ سوال اب خارج ہو چکا ہے بحث سے، اب اگلا سوال پیدا ہو رہا ہے کہ اب اس امتحان میں پاس کیسے ہوں؟ ایک آدمی کنویں میں گر گیا، اب وہ شور مچانا شروع کر دے میں گرا کیوں، میں گرا کیوں، میں گرا کیوں، اس طرح بھی کبھی نکلے گا؟ وہ تو زندگی بھر سے نہیں نکل سکتا، یہ سوال ختم ہو گیا کہ میں گرا کیوں، اب یہ سوال ہے کہ میں نکلوں کیسے؟ میرے بھائیوں بہنوں ہم پھنس گئے، آ گئے، انسان بن گئے، آزاد نہیں ہے میرے رب کی قسم۔ ہم تو سوتے ہیں نگہبانی کرنے والا کوئی نہیں سو رہا، ہم غافل ہوتے ہیں وہ غافل کوئی نہیں ہے۔ ولا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون، میرے نافرمانوں کو بتا دو کہ تم تو غافل ہو جاتے ہو، میں غافل تم سے نہیں ہوں، دیکھ رہا ہوں، چھپو کہاں چھپو گے، دروازے بند کر دو، چٹخنیاں لگا دو، پردے گرا دو، لائٹیں بجھا دو، اب کوئی نہیں دیکھ رہا، نہیں ایک ذات ہے جو ساتھ زمین کی تاریکی میں بھی دیکھ رہی ہے۔ تو زمین کے اوپر بند کمرے میں منہ کالا کرنے لگا ہے، وہ ساتھ زمین کے اندر کے کیڑے کی حرکت کو دیکھتا ہے، اس کے قدموں کی آہٹ کو سنتا ہے، اس کے دل کی دھڑکن کو ناپتا ہے اور اس کی بھی ضرورت کو زیر زمین پہنچاتا ہے۔ غافل سے نہیں واسطہ، عاجز سے نہیں واسطہ کہ وہ کچھ کر نہ سکے ہمارا، ہاں وما ہم بمعجزین، تم نے طاقت ہے تو مجھے عاجز کر کے دکھا دو، سر آ جاؤ میرے مقابلے میں، لڑ پڑو مجھ سے، مجھے عاجز کر کے دکھاؤ، اچھا مجھے دھوکہ دے کے دکھاؤ کہ کسی کی فائل دوسرے میں لگا دو، تو میں نے تو کیا ہی نہیں۔ لا یضل ربی ولا ینسا، تیرا رب بھولتا نہیں، تیرا رب غلط فیصلے نہیں کرتا۔ لا تاخذہ سنہ، اونگتا نہیں، ولا نوم، سوتا نہیں، وما كان ربک نسیا، بھولتا نہیں، لا یعودہ حفظہما، تھکتا نہیں، یطعم ولا یطعم، کھاتا نہیں، کھلاتا ہے، سوتا نہیں، سلاتا ہے، پیتا نہیں، پلاتا ہے، مرتا نہیں، مارتا ہے، حی، وہ ایسا زندہ، قبل کل حی، ہر زندہ سے پہلے زندہ، وحی بعد کل حی، ہر زندہ کے بعد زندہ، وحی لیس کمثلہ حی، اور ایسا زندہ کہ کوئی اس جیسا زندہ نہیں، وحی لا یشبہہ حی، اور ایسا زندہ کہ کوئی زندہ اس کا مثل نہیں،
لا شریک لہو شریک سے پاک، لم یتخذ صاحبہ بیوی سے پاک، ولا ولدا بیٹے سے پاک۔ قریش جو تھے نا عرب پہلے زمانے میں، باپ دادا پردادا 10 20 30 رشتوں کے نام ان کو ازبر تھے، میرا باپ میرا دادا میرا فلاں میرا فلاں میرا فلاں، ساری نسلوں کے نام جانتے تھے، گھوڑوں کی نسلوں کے نام جانتے تھے۔ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے ماذا انسب لنا ربک، ہمیں تو اپنے باپ دادا کا حسب نسب معلوم ہے، تو اپنے رب کا نسب بتا، تیرے رب کا نسب کیا ہے، کیا حسب نسب ہے؟ قبل اس کے کہ اللہ کا حبیب بول رہا، اللہ خود بولا، جبریل برق رفتار کیا ہوتی ہے، پلک جھپکنے میں عرش سے چلے اور فرش پر آئے، یا رسول اللہ اللہ نے اپنا نسب نامہ بھیجا ہے، آؤ بھائی قریش میرے رب کا نسب سنو، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، میرا رب اکیلا، احد، صمد، غنی۔ بے نیاز ترجمہ صحیح نہیں ہے، بے نیاز کا ترجمہ صحیح نہیں۔ سمجھ کسے کہتے ہیں؟ کہ جس کے بغیر کسی کا کام نہ بنے اور جس کا کام سب کے بغیر بن جائے۔ اللہ بے نیاز ہوتا تو زمین آسمان برباد ہو جاتے، تو سب سے زیادہ ہمارے ناز اٹھاتا ہے، اور سب سے زیادہ ہمارے ناز اٹھاتا ہے۔ یہ زمین تڑپنے لگتی ہے، اللہ میرے اوپر اتنے گناہ ہو رہے ہیں کہ میرا سینہ جل گیا ہے، مجھے اجازت ہے میں پھٹ جاؤں، میں ان کو اندر ڈیفنس کو اندر لے جاؤں گروہ سمیت۔ سمندر اجازت مانگتے ہیں، یا اللہ اجازت دے دے، لگام ڈھیلی چھوڑ دے، غرق کر دیں۔ فرشتے تڑپ جاتے ہیں۔ بعض گناہ ایسے ہیں جب وہ انسان کرتا ہے تو فرشتے ڈر کے زمین سے اوپر چلے جاتے ہیں کہ اب اللہ کے عذاب کو کوئی چیز نہیں روک سکتی، اللہ پھر بھی ناز اٹھاتا ہے، اور وہ گناہ ہو رہے ہیں، ہر جگہ وہ گناہ ہو رہا ہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ زمین کو لے کے چل رہا ہے۔ بے نیاز نہیں ہے، سمجھ ہے۔ سمجھ کیسے کہتے ہیں؟ جس کے بغیر کسی کا کام نہ بن سکے اور جو اپنا کام سب کے بغیر بنا لے۔ عبدی انت ترید وانا ارید ولا یکون الا ما ارید، اے میرا بندہ ایک تو چاہتا ہے، ایک میں چاہتا ہوں، جو میں چاہتا ہوں تم سب کے بغیر کر دکھاتا ہوں، جو تم چاہتے ہو وہ میرے بغیر نہیں ہو سکتا۔ اچھا ہم کیا کریں گے؟ اللہ ہماری بھی تو کوئی چاہت پوری ہو، اگر ایسے کیسے گزرے گی؟ تو اللہ تعالیٰ کہ سودا کر رہے ہیں، میرے ساتھ سودا کرو، کیا فَإِن سَلَّمْتَ لِي فِي مَا أُرِيدُ، تو وہ کر جو میں چاہتا ہوں۔ میں نے تیرے اوپر بالکل دیکھنا حرام نہیں کیا، دیکھنے سے منع نہیں کیا، دیکھنے کی اجازت دی ہے، پر ایک حد قائم کی ہے کہ اس سے آگے مت دیکھنا۔ میں نے تجھے سننے سے نہیں روکا۔ دین مشکل تب تھا جب اللہ تعالیٰ کہتا اندھے ہو جاؤ دیکھو ہی نہیں، بہرے ہو جاؤ سنو ہی نہیں، بھوکے ہو جاؤ کھاؤ ہی نہیں، گونگے بن جاؤ بولو ہی نہیں، ننگے ہو جاؤ پہنو ہی نہیں، جنگل میں رہو گھر میں بناؤ، یہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ابھی پھر تو دن بڑا مشکل ہو جاتا، اللہ تعالیٰ نے حد لگا دی، بھائی اتنا دیکھ سکتے ہو، اتنا نہیں۔ اب یہ آپ کو سب کو پتا ہے، عورتوں کو بھی پتا ہے، مردوں کو بھی پتا ہے، مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہوئے ہیں، کیا دیکھنا ہے کیا نہیں دیکھنا، کہ یہ سنو یہ نہ سنو، کیا سننا ہے کیا نہیں سننا سب کو پتا ہے، یہ بولو یہ نہ بولو۔ اب اللہ تعالیٰ ہم پر بھائی سچ بولو پر جھوٹ نہ بولو، اور صحیح بولو غلط نہ بولو، اور اچھی بات بولو غیبت نہ بولو۔ مثال دے رہا ہوں، وہ قرآن سنو گانا نہ سنو، میرا قرآن سنو ساد و آواز نہ سنو۔ اب کچھ سننے پر پابندی لگا دی، فَإِن سَلَّمْتَ لِي فِي مَا أُرِيدُ، اب تو یہاں وہ کر دے جو میں چاہتا ہوں، كَفَيْتُكَ فِي مَا تُرِيدُ، پھر میں وہ کروں گا جو تو چاہتا ہے، پھر مگر تو چاہتا ہے۔ اچھا دنیا میں کب تک دیکھیں گے بھائی؟ آخری آنکھوں پہ چشمے چڑھیں گے، پھر آہستہ آہستہ چشمہ بھی ساتھ جوڑ جاتا ہے، پھر اس سے بھی نظر نہیں آتا، اور پھر ایک دن یہ شمع ویسے ہی بجھ جاتی ہے، اس کا نور ویسے ہی چھن جاتا ہے۔ ان کانوں سے کب تک سنیں گے؟ آخر ہی اس کو آلے لگ جائیں گے، پھر وہ آلے بھی بیکار ہو جاتے ہیں، قریب منہ پھاڑ کے گلا پھاڑ کے بولو پھر بھی سنائی نہیں دیتا، اور ایک دن یہ تار ٹیلی فون کے بھی کٹ جاتے ہیں۔ یار اس زبان سے کب تک بولیں گے اور کب تک چہچہائیں گے؟ آخر یہ نغمہ بند ہوگا اور ایک دن یہ آواز ہمیشہ کے لیے خاموش ہو جائے گی۔ اس جسم کو کب تک اس کی لذتیں دیں گے؟ کب تک اس کی خواہش کی پیروی کریں گے؟ آخر یہ چمکتا جسم، یہ رعنائی بھرا چہرہ ایک دن جھریوں سے سارا بھر جاتا ہے، وہ حسن ایک بھولی بصری داستان بن جاتا ہے، اور وہ چہرہ جو کبھی دیکھے تھے تو آنکھ نیچے نہ آتی تھی، اسی چہرے پر پھر آہستہ آہستہ چشمہ بھی ساتھ جوڑ جاتا ہے، پھر اس سے بھی نظر نہیں آتا، اور پھر ایک دن یہ شمع ویسے ہی بجھ جاتی ہے، اس کا نور ویسے ہی چھن جاتا ہے۔ ان کانوں سے کب تک سنیں گے؟ آخر ہی اس کو آلے لگ جائیں گے،
پھر والے بھی بیکار ہو جاتے ہیں. قریب منہ پھاڑ کے گلا پھاڑ کے بولو پھر بھی سنائی نہیں دیتا. اور ایک دن یہ تار ٹیلی فون کے بھی کٹ جاتے ہیں. اور اس زبان سے کب تک بولیں گے اور کب تک چہچہائیں گے؟ آخر یہ نغمہ بند ہوگا اور ایک دن یہ آواز ہمیشہ کے لیے خاموش ہو جائے گی. اس جسم کو کب تک اس کی لذتیں دیں گے؟ کب تک اس کی خواہش کی پیروی کریں گے؟ آخر یہ چمکتا جسم، یہ رعنائی بھرا چہرہ ایک دن جھریوں سے سارا بھر جاتا ہے. وہ حسن ایک بھولی بسری داستان بن جاتا ہے. اور وہ چہرہ جو کبھی دیکھے تھے تو آنکھ نیچے نہ آتی تھی، اسی چہرے پر نگاہ اٹھتی ہے تو کراہت سے نظریں پھر جاتی ہیں. وہ جوانی جس پہ چلنے والا اکڑ اکڑ کے زمین پہ پاؤں مارتا تھا، آج 2 آدمیوں نے پکڑا ہوا ہے اور اس کے پاؤں زمین پہ نہیں لگ رہے، اور وہ گھسٹ گھسٹ کے لوگوں کے سہارے پہ چل رہا ہے. جو کبھی اپنے جسم پہ داغ نہیں لگنے دیتا تھا، آج اس کا بستر کے اوپر پیشاب نکل رہا ہے. اولاد بھی نفرت کر رہی ہے، بچے بھی دور بھاگ رہے ہیں، نوکروں سے کام کروایا جا رہا ہے کہ ہمارے ڈیڈی ممی کے تم پیشاب اب سنبھالو، ہم صاف ستھرے لوگ ہیں. وہ کہاں چلی گئی قوتیں؟ وہ کہاں چلی گئی جوانیاں؟ وہ ساری راگ و رنگ کی محفلیں؟ آخر یہ ایک دن ساز خاموش ہو جائیں گے، یہ آوازیں زیر زمین چلی جائیں گی، اور یہ جسم جس کو ہم ریشم سے ڈھانپتے ہیں اور کبھی کیم خواب سے ڈھانپتے ہیں، ایک دن یہ جسم مٹی کی چادر اوڑھ کے منو مٹی تلے دفن کر دیا جائے گا. پھر ایک زمانہ آئے گا لم تکم بینی و بینک خلۃ ولا حسن مد مرۃ فی التبادل. یہ امی اور ابا، یہ بیٹا اور بیٹی، یہ چاچا اور چاچی، یہ بھائی اور بہن، یہ ایک ایسی بھولی داستان بن جائیں گے کہ جن کا ایک ایک حرف ہمارے ذہن کی کتاب سے مٹا دیا جائے گا، بھلا دیا جائے گا. قبر تک کا نشان بھی کسی کو نہیں پتا رہے گا، کسی پوتے کو نہیں پتا ہوگا میرا دادا کہاں پڑا ہوا ہے. آج تو بیٹوں کو نہیں پتا، پوتا تو اگلی نسل. میں میانی شریف جا رہا تھا قبرستان، ایک راضی کی قبر پر فاتحہ پڑھنے. ایک قبر نے مجھے روک لیا، ایسی شکستہ، ایسی برے حال کہ میں نے کہا شاید ہے اس کو تھو نہیں، شاید بھلا دیا، کوئی آتا ہی نہیں یہاں. ہمیں میرا کیا واسطہ اس سے؟ یہ کہ ایمانی رشتہ ہے جو ہر مسلمان کا دوسرے سے ہے. تو میرا قدم رک گیا، میں قبر کو دیکھنے لگا کہ یا اللہ اس طرح بھی انسان مٹ جاتے ہیں. تو میں قریب ہو کے اس کا جو اوپر وہ کتبہ لگا ہوا تھا وہ پڑھنے لگا. کیا لکھا تھا؟ رستم ہند. تو میرے آنسو نکل پڑے کہ یہ رستم ہند ہے. امام بخش نام لکھا تھا، یہ کیا نام لکھا وہ نام بھول گیا. تاریخ وفات کیا تھی؟ 1908. 1844 تاریخ پیدائش اور 1908 تاریخ وفات. مجھے وہ اپنے ساتھی کا فاتحہ بھول گیا. میں اس کی قبر پہ بیٹھ کے میں نے پڑھنا شروع کر دیا. میں نے کہا شاید یہاں کوئی آتا ہی نہیں ہوگا، یہ بیچارہ کس حال میں پڑا ہوگا. تو کب تک میرے بھائیوں بہنوں اپنے ہم اس جسم کے ساتھ وفا کریں گے؟ تو اللہ تعالیٰ سے وفا کرنی ہے، انسان کی سرشت ہے. بے وفائی کرنی ہے، یہ بھی سرشت ہے. انسان بے وفا بھی ہے، با وفا بھی ہے. اب اللہ سے وفا ہو جائے گی نا تو نفس و شیطان کے بے وفا بن جائیں گے، مزے ہی مزے. اور اگر اللہ سے بے وفا ہو گئی، اللہ کے بے وفا ہو گئے تو پھر نفس و شیطان کے وفادار بنیں گے، پھر مصیبت ہی مصیبت ہے. تو آج ہر گھر جو بجلی کے قمقموں سے روشن ہے لیکن دل کالی رات سے زیادہ تاریک ہے. مصنوعی کہے گونجتے ہیں، دل ان کے خون کے آنسو روتے ہیں. چہرے ان کے چمکتے ہیں پر اندر ان کے ویرانیاں ہیں. لباس ان کے زرق برق ہیں پر اندر ان کے خاک آلود ہیں. کوئی اندر اتر کے دیکھ نہیں سکتا کہ آج کی دنیا، آج کی انسانیت کتنی دکھی انسانیت ہے. کیوں؟ اللہ کے بے وفا ہو گئے. تو اللہ کا کہہ رہا فَإِن سَلَّمْتَ لِي فِي مَا أُرِيدُ. اے میرے بندے، اے میری بندی، سودا تو کر. کیا یہ 40-50 سال جیسے میں کہوں ویسے گزار لے. تو یہ روٹی سے نہیں روکوں گا، حرام روٹی سے روکوں گا، حلال تو خود تیرے لیے مہیا کروں گا. تو یہ کپڑے سے نہیں روکوں گا، حرام کپڑے سے روکوں گا، حلال تو تجھے خود حکم دوں گا لے کے آ. تو یہ زیب و زینت سے نہیں روکوں گا. عورت کو کہا حرام ایسی زیب و زینت جس سے تو دوسروں کو دکھائے، اس سے تجھے روکوں گا کہ دوسروں کے لیے مت بنو سنورو، اپنے خامد کے لیے، اوروں کے لیے نہیں، ورنہ تمہارے جسم کی بدبو سے جہنمی بھی پریشان ہو جائیں گے. ہو جائیں گے یہ کیا آفتے ہمارے دوزخ میں آن پڑی. کیوں ہو؟ یہ تو وہ ہیں جن کے خوشبو کے حلے بازار کو معطر کرتے تھے، آج ان کی بدبو سے جہنمی پریشان ہو جائیں. سودا کرو، زینت اختیار کرو گھر کے اندر. وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی واقمن الصلاۃ وآتین الزکاۃ واطعن اللہ ورسولہ. گھروں کے کیل بن جاؤ،
زینت اپنے گھر میں اختیار کرو، نمازوں کو قائم کرو، قرآن کی تلاوت کرو، اللہ کے نام پر خرچ کرو اور زکات کو ادا کرو، اور میری بندیاں بن کے چلو۔ وہ قرنما یتلا فی بیوتکن من آیات اللہ والحکمہ، اپنے گھروں کو میرے قرآن کے نغموں سے آباد کرو، میرے قرآن کے نغموں سے آباد کرو، میرے حبیب کی باتوں سے اپنے گھر کو مزین کرو۔ اگر بھائی سودا کرو، اگر بھائی دیکھنا روک دیا، اب کیا ہوگا؟ اب میں تجھے ایسی نظر دوں گا۔ کیسی نظر ہوگی؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ ارنی انظر الیک، یا اللہ تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں کوئی دور پہ، ارنی انظر الیک، اللہ تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ کلن ترانی، موسیٰ نہیں دیکھ سکتے، لا یرانی حی الا مات، اس دنیا میں جو مجھے آنکھ دیکھے گی وہ آنکھ ختم ہو جائے گی۔ ولا رطب الا تفرق ولا یابس الا تدہدہ، کوئی زندہ دیکھے گا تو مر جائے گا، کوئی خشک دیکھے گا تو پھٹ جائے گا، کوئی تر دیکھے گا تو خشک ہو جائے گا، مجھے نہیں تم دیکھ سکتے۔ انما یرانی اہل الجنہ الذین لا تنام اعینہم ولا تبلی ثیابہم ولا یفنی شبابہم، تو جنت میں آ جا، تجھے وہ آنکھ دوں گا جو میرا دیدار کر سکے گی، یہ وہ آنکھ ہوگی جس کے اندر سے نیند کو نکال دوں گا۔ جنت میں نیند کوئی نہیں، نیند تو موت کی بہن ہے، النوم اخت الموت، حدیث میں آتا نیند موت کی بہن، تو جنت میں موت ختم تو نیند بھی ختم۔ اور آدمی سوتا تو تھکاوٹ سے ہے، نہ تھکاوٹ نہ نیند۔ ابو مسلم ایک تھا خراسانی، ایک خولانی ہو تو بڑے بزرگ تھے، یہ خراسانی بڑا ظالم گورنر حجاج ابن یوسف کی طرح، وہ سارا سال نہیں سوتا تھا، نہ دن کو نہ رات کو، وہ کہتا جوانی ہے، طاقت ہے، قوت ہے، محنت کا میدان کوئی نہیں ہے، میں کیا کروں؟ اور جنت میں اللہ طاقت ایسی دے دے گا، نیند ختم، آنکھیں ہر وقت دیکھیں۔ اب کیا دیکھیں گے؟ دنیا میں حرام نہیں دیکھا، نظر مردوں کو کہا نظریں نیچی رکھو، عورتوں سے کہا نظریں نیچی رکھو۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اے میرے بندو نظریں جھکایا کرو۔ قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، اے میری بندیوں نظریں جھکا کے چلا کرو۔ اس کا بدلہ کیا ملے گا؟ کہ اس کا بدلہ تمہیں جنت کے نظارے دکھاؤں گا۔ حدیث میں آتا ہے ایک جنتی جنت میں بیٹھا ہوا یہ ہاتھ کو ٹھوڑی کے نیچے رکھے گا اور اللہ تعالیٰ اس کے سامنے ایک منظر کو کھولے گا، 70 برس گزر جائیں گے اس کو اپنا پہلو بدلنا بھی بھول جائے گا۔ 70 سال میں تو یہاں کیا کیا انقلاب آ جاتے ہیں۔ جنت کا ایک دن 1000 سال کے برابر ہے، ایک ہفتہ 7000 سال میں پورا ہوگا، لیکن وقت کا گزرنا محسوس نہیں ہوگا کیونکہ کلاک آف کیا ہوگا، ٹائم آف ہے جنت میں، لیکن اللہ کے حساب میں 1000 برس کا دن آئے گا، لیکن ہمیں لگے گا جیسے 1 منٹ میں گزر گیا۔ 70 برس ایسے بیٹھا رہے گا اور اپنا پہلو نہیں بدلے گا، اللہ ایسے نظارے پیش کرے گا۔ میاں بیوی ایک دوسرے کو دیکھیں گے، خامند کا ایسا حسن ہوگا کہ بیوی خامند کو دیکھے گی، 40 سال تک دیکھتی رہے گی، اس کے دیکھنے کا شوق پورا نہیں ہوگا۔ مرد اپنی بیوی کو دیکھے گا، 40 برس تک دیکھتا رہے گا، دیکھنے کا شوق پورا نہیں ہوگا۔ تو یہ تو سارے چھوٹے شوق ہیں، پھر اللہ اپنے چہرے سے پردہ اٹھائے گا، پھر اللہ اپنا دیدار کرائے گا۔ جب آئیں گے نا جنت والے تو اللہ تعالیٰ میرے بندو آؤ بھائی، آج ایک وعدہ پورا ہو رہا ہے، آج ایک ملاقات ہو رہی ہے۔ ایک جنت کی وادی ہے جس میں درخت نہیں، جس میں نہر نہیں، جس میں حور نہیں، جس میں قصور نہیں، جس میں کچھ نہیں، ایک گھاس کا فرش ہے مخمل کی طرف بچھا ہوا جو اللہ نے اپنے لیے دیدار کی جگہ بنائی ہے۔ اس میں انبیاء، شہداء، صدیقین، عورتیں ایک طرف، مرد ایک طرف، عورتیں حضرت فاطمہ کے ساتھ، مرد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، دونوں کا الگ میدان بٹھا دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ اعلان کرے گا هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا، میرے بندو وہ جو میں نے وعدے کیے تھے پورے کر دیے کہ کوئی باقی ہے؟ کہیں گے یا اللہ سب پورے ہو گئے۔ فَإِن سَلَّمْتَ لِي فِيمَا أُرِيدُ كَفَيْتُكَ فِيمَا تُرِيدُ، تو میری مان لے میں تیری مان جاؤں گا۔ جوانی چاہیے ایسی دوں گا کہ کبھی بڑھاپا نہ دیکھو گے، حسن چاہیے ایسا دوں گا کہ سورج کو انگلی دکھاؤ تو سورج تیری انگلی کے سامنے غروب ہو جائے گا، تیرا چہرہ کیسا ہوگا۔ کپڑے چاہیے تو ایسے جوڑے دوں گا جو 100 جوڑے باریک و مہین، 100 جوڑے پہنو گے، ہر جوڑے کا رنگ الگ دکھاؤں گا، خوشبو الگ دوں گا، مہک الگ دوں گا۔ زیور چاہیے تو چھوڑو حرام کی کمائی کو، میں نے ایک فرشتہ پیدا کیا ہے، جو سارے میں حدیث کے الفاظ ہیں ان کو میں اپنے الفاظ میں آپ کو بیان کرتا جا رہا ہوں۔ ایک فرشتہ پیدا کیا ہے، جس دن وہ پیدا ہوا تھا اللہ نے کہا میرے بندوں کے لیے زیور بنا، جنتی مردوں کے لیے، جنتی عورتوں کے لیے، تو بیٹھا زیور بنا رہا، اس کی تسبیح، تلاوت، نماز، رکوع سب معاف ہے، اس کا ایک ہی کام ہے کہ وہ سنار ہے،
بیٹھا زیور بنا رہا ہے اور دھاک لگا رہا ہے، بنا رہا ہے، دھاکے لگا رہا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن مرد عورتوں کو بلائے گا کہ او یحلون فیہا من اساور من ذہب، اب میں تمہیں سونے کے کنگن پہناتا ہوں۔ تمہارے سارے سنار کھوٹ ڈالتے ہیں، سب کھوٹ ڈالتے ہیں، پوچھو ان سے، ویسے کہیں گے خالص ہے، 100% اس میں ہوگی کھوٹ۔ اللہ کیا کہے گا؟ خالص۔ اور ان کو چھوڑو، زیور کو چھوڑو، جس سانچے میں زیور ڈھالا جا رہا ہے وہ سانچہ سورج کو دکھایا جائے تو سورج اس کے سامنے نظر نہیں آئے گا، زیور اس میں کیسا ہوگا؟ اور اس زیور میں سب سے چھوٹا موتی جو اللہ لگائے گا، وہ چھوٹا موتی زمین پر رکھا جائے تو ساری کائنات روشن ہو جائے گی، بڑا موتی کیسا ہوگا؟ اب اللہ کہہ رہا ہے، اور وہ فرشتہ قیامت کے دن جب مرے گا نا، زیور بناتا ہی مر جائے گا، وہ زیور بناتا ہی مر جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ آؤ اے میرے بندو، تم نے دنیا میں صبر کیا، اب میں تمہیں پہناتا ہوں، روکھی سوکھی کھائی اب میں کھلاتا ہوں، موٹا جھوٹا پہنا اب میں پہناتا ہوں۔ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِنْ سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ۔ حضرت ام سلمہ نے پوچھا یا رسول اللہ، دنیا کی عورت اچھی ہے یہ جنت کی عورت یعنی جنت کی حور؟ آپ نے فرمایا بل نساء الدنیا یا ام سلمہ، اے ام سلمہ جنت کی عورت کیا کہہ رہی اور دنیا کی عورت اس سے بہت اعلیٰ اور عرفہ ہے۔ انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ بما، کس وجہ سے؟ یہ سوال تم کیا کہ جنت کی حور تو مشک عنبر زعفران اور کافور سے بنے، 4 چیزیں، مشک عنبر زعفران کافور۔ ہم کس سے بنے؟ آگ پانی مٹی ہوا۔ ہمارا مادہ ادنا ہے، ان کا مادہ اعلیٰ ہے۔ تو کہ یا رسول اللہ وہ اچھی کہ ہم اچھی؟ فرمایا بل نساء الدنیا یعنی دنیا کی عورت۔ کبھی کیوں یا رسول اللہ؟ تو آپ نے فرم پہ صلاتہن، نماز کی وجہ سے، وعبادتہن اور ان کی بندگی کی وجہ سے، فرما برداری کی وجہ سے، وصیامہن اور ان کے روزے کی وجہ سے۔ نماز، روزہ، عبادت ایک بڑا لفظ ہے جس کا مطلب ہے 24 گھنٹے اللہ رسول کی فرما برداری میں، 24 گھنٹے اللہ اس کے رسول کی فرما برداری میں۔ البت اللہ وجوہہن النور، اللہ ان کے چہروں کو نورانی بنائے گا۔ اجسادہن الحریر، ان کے جسم کو ریشم پہنائے گا۔ بیض الوجوہ، سورج کی طرح چمکتے چہرے دے گا۔ صفر الحلی، خالص سونے کے زیور پہنائے گا۔ خضر الحلل، خالص ریشم کے جوڑے پہنائے گا۔ مجامرہن العلو، اور ان کی انگیٹھیوں میں، ہمارے یہاں تو رواج نہیں، وہاں رواج عرب میں دھونی ہوتی ہے، بیت اللہ میں لے کے پھر رہے ہوتے ہیں، سارے بیت اللہ کو دھونی دیتے ہیں، وہ عود ان کی مجامر انگیٹھی، اس کا ترجمہ سمجھنے پورا ترجمہ نہیں ہے، اس میں عود کو جلایا جائے گا خوشبو کے لیے، اور امشاطہن الذہب، اور ان کے بالوں میں سونے کی کنگھیاں ڈالے گا۔ اور جنت کی عورت حور پر دنیا کی عورت کو اللہ 70,000 گنا زیادہ حسن و جمال عطا فرمائے گا۔ وہ کہیں گی نحن بنات الذل والشکل والبہا ومسکننا فی الفردوس المخلد۔ اور جنت کی حور فخر کر رہی، ہم حسن والی، جمال والی، جلال والی اور جنت کی میں رہنے والی، ہم نے موت کوئی نہیں دیکھی۔ انت التی انشیت، اور تو کیا ہے جو ایک مٹی سے بنی، ومأوا فی ملحد، اور تو کیا ہے جو قبر کی مٹی میں مٹی ہو کر ہم تک پہنچ کے آئی۔ یہ ان کا فخر، جنت کی حوروں کا یہ فخر ہے کہ ہمیں موت نہیں آئی، ہمیں جوانی دیکھی، بڑھاپا نہیں دیکھا، حسن دیکھا، بدصورتی نہیں دیکھی، اور تم مٹی سے بنی، مٹی میں گئی، مٹی سے نکل کے آئی۔ تو وہ اس کے جواب میں کہیں گی نحن المصلیات فما صلیتن، ہم نے روزے رکھے تم نے روزے نہیں رکھے، ہم نے نمازیں پڑھی تم نے نماز نہیں پڑھی، وَنَحْنُ الصَّائِمَاتُ فَمَا صَمْتُنَّ، ہم نے روزے رکھے تم نے روزے نہیں رکھے، وَنَحْنُ الْمُتَصَدِّقَاتُ فَمَا تَصَدَّقْتُنَّ، ہم نے اللہ کے نام پہ خرچ کیا تم نے خرچ نہیں کیا، نَحْنُ الْمُتَوَضِّعَاتُ فَمَا تَوَضَّعْتُنَّ، اور ہم نے اللہ کے لیے گرمی سردی میں ٹھنڈے گرم پانی سے وضو کیے تم نے وضو نہیں کیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں فغلبنہن، ایمان والی عورتیں جنت کی عورتوں پر اس بنا پر غالب آ جائیں گی۔ اللہ ہم سے سودا کر رہا ہے، مت سنو، غلط مت سنو، بند کر لو آپ اپنے کانوں کو، کہ کیا ہوگا کہ تمہیں اپنا کلام سناؤں گا۔ میں کیا کہہ رہا تھا، ایک وعدہ باقی ہے یا اللہ، پوچھے گا اللہ تعالیٰ میرے وعدے سچے ہو گئے؟ کہیں گے ہو گئے، کہیں ایک وعدہ باقی ہے جو بھی پورا ہوگا۔ کہیں یا اللہ وہ کون سا وعدہ باقی ہے؟ الم یثقل موازیننا، کیا تم نے ہماری نیکیوں کو بڑھا نہیں دیا؟ ویزحزحنا عن النار، کیا تم نے ہمیں دوزخ سے بچا نہیں دیا؟ وَيُدْخِلْنَا الْجَنَانَ، تو ہم نے جنت میں پہنچا نہیں دیا۔ اب وعدہ کون سا جو باقی ہے؟ اس حیران، اسی پریشانی میں، اسی حیرانی میں اللہ کا اعلان ہوگا، اللہ کی آواز ہے، اے ربوان میرے بندے اور بندیوں کے اور میرے درمیان پردے اٹھا دو، یہ مجھے دیکھ لیں جی بھر کے۔ لا الہ الا اللہ۔
یہاں انسان گارے مٹی کا نمونہ ہے اور یہ دنیا مچھر کا پر ہے. اس میں کیسے کیسے منظر ہیں کہ آدمی دیکھ کے دنگ ہوتا ہے. ان منظر کا بنانے والا جب سامنے آئے گا, یہ آنکھ جب اللہ کا دی, او ہو جو آنکھ حرام سے رکی آج وہ اللہ کا دیدار کر رہی ہے. اور کیا ہوگا, اللہ تعالیٰ ایک ایک کا نام لے کے پوچھے گا کیا حال ہے, ٹھیک ہو, خوش ہو. میں بعد میں بتایا تھا ایوب علیہ السلام بیمار ہو گئے, 18 برس بیمار رہے. جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں تھا جس پہ داغ نہ ہو اور جس میں درد نہ ہو, اور کوئی رات ایسی نہ تھی 18 برس میں جو آنکھوں میں نہ کٹی ہو, جو تڑپتے نہ کٹی ہو. پھر اللہ نے صحت دے دی, اللہ کی بھی کمال ہے, اور ایسی صحت دے دی. ان کی بیویاں تو سب مر گئی, بچے مر گئے, ایک بیوی زندہ رہی, وہی خدمت کرتی تھی, مانگ مونگ کے لاتی تھی, کھلاتی تھی. جب اللہ نے جوانی واپس لوٹائی, ان کی بیگم جب آئی نا لوگوں سے لے کر کھلانے کے, آگے دیکھا خوبصورت نوجوان بیٹھے ہوئے, اور حضرت ایوب کا پتہ ہی نہیں کہا. تو حیران پریشان ادھر ادھر دیکھا, کوئی نہیں. ان سے پوچھا بھائی میرا یہاں خان تھا, معذور تھا, بیمار تھا, نظر نہیں آ رہا, وہ خود تو حرکت بھی نہیں کر سکتا تھا, آپ نے کہیں دیکھا ہو؟ تو مسکرانے لگے. سمجھنے لگے میں ہی تیرا خامد ہوں ایوب, اللہ نے مجھے دوبارہ جوانی دے دی. ہے اللہ سے وفائی نہیں کرتے ہم, پیسے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. کبھی پیسے سے بھی کسی گھر میں سکھ آئے, کبھی اولاد کی کمی سے بھی گھرانے خوشحال ہوئے. کیا حماقت کی انتہا ہے. جس گھر میں دین ہے وہ گھر خوشحال ہے, چاہے وہ چھوٹا خاندان ہے چاہے بڑا خاندان ہے, چاہے وہ فقیر ہیں چاہے وہ مالدار ہیں. جس گھر میں دین نہیں وہ گھر جہنم کی آگ ہے. ایک مرتبہ کسی نے پوچھا ایوب علیہ السلام سے, آپ کو اب بیماری کے دن یاد آتے ہیں؟ کہنے لگے بیماری کے جو دن تھے نا یہ صحت کے دنوں سے اچھے تھے. ان کو توبہ, وہ کیسے اچھے تھے؟ وہ آپ کا تو رواں رواں ہائے ہائے کرتا تھا. کہنے لگے جب میں بیمار تھا نا تو اللہ تعالیٰ دن میں رات میں روزانہ ایک دفعہ عرش سے آواز آتی تھی, اللہ پوچھتا تھا ایوب کیا حال ہے. اس آواز میں ایسی راحت لذت تھی, میرا ہر درد مجھے بھول جاتا تھا. اور جب ایک عورت اللہ کو آنکھوں سے دیکھ رہی ہو, کھلی آنکھوں سے, ایک مرد اپنے ان آنکھوں سے اللہ کو دیکھو, اپنے اللہ کو دیکھ رہا ہو, اللہ اکبر. ہمارے یہ شوق ہی مٹ گئے, کیا کریں, کیسے ان مردہ دلوں کو زندہ کریں. پتھر بھی اتنا سنتے تو پانی ہو جاتا, ہوائیں چلتی رک جاتی, لیکن یہ کیسے دل ہیں, یہ کیسے پتھر ہیں, یہ کیسے ویرانے ہیں کہ اتنا سن کر بھی ویران ہیں. صحراؤں کو اتنا قرآن سنایا جاتا تو وہ بھی سرسبز ہو جاتے, طوفانوں کو سنایا جاتا تو وہ بھی تھم جاتے. یہ کیسے اندر میں شیطانی طوفان ہیں, اور یہ کیسے اندر میں پتھر دل ہیں جنہیں اللہ کی رغبت نہیں, جنت کے شوق نہیں, راتوں کا اٹھنا نہیں, دن کا اللہ کی اطاعت میں گزرنا نہیں. ان پتھروں کو سجا رہے, ان کے سجنے سے بھی کبھی انسان سجتا ہے. انسان تو اللہ کی اطاعت سے سجتا ہے. سونے اور چاندی سے بھی کبھی کسی کا وزن لگتا ہے, انسان کا وزن تو تقوی پہ لگتا ہے. بڑا گھٹتی کا پہرا ہے, گراوٹ کی حد ہو گئی ہے. اللہ سوچو تو صحیح بھائی ہوگا, اللہ سامنے, اللہ اکبر. پھر اللہ نام لے, کیف انت کیف انتی, تو کیسا تو کیسی, لا الہ الا اللہ. میں تمہیں اپنا کلام سناتا ہوں, آؤ سنو. جب اللہ تعالیٰ پردہ گرائے گا نا, کہے گا واپس جاؤ, کہیں گے ہم نہیں واپس جاتے, نہ ہمیں جنت چاہیے, نہ ہمیں کھانا چاہیے, نہ پانی چاہیے, نہ حور چاہیے, نہ قصور چاہیے, ہمیں کچھ نہیں چاہیے, بس تو اپنا دیدار کرا, ہم تجھے دیکھتے رہیں, تو ہمیں دیکھتا رہے, بس ہمیں جنت نہیں چاہیے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے بھائی جاؤ جاؤ, پھر 8ویں دن آؤ, تمہاری راحت کے اور بھی. لیکن جو جنت الفردوس میں پہنچ جائے گا وہ صبح بھی اللہ کا دیدار کرے گا, وہ شام بھی اللہ کا دیدار کرے گا. اور آپ نے فرمایا ان اللہ یتجلی للناس عامۃ ولابی بکر خاصۃ, اللہ تعالیٰ ساری دنیا کو, جنت والوں کو دیدار عام کرائے گا اور صدیق اکبر کو دیدار خاص کرائے گا. تو سب کچھ ہی لگا دیا, اللہ پہ سب کچھ لگا دیا. جسم پہ کانٹے آ گئے, جسم پہ ٹاٹ کے کپڑے آ گئے. تبوک کے موقع پر اللہ کے رسول نے صدا لگائی, لگاؤ اللہ کے نام پر. ہر آدمی لے کے آیا. حضرت عمر کہنے لگے
آج میں مالدار ہوں، ابو بکر غریب ہے، آج اگر میں ابو بکر سے بڑھ سکتا ہوں تو بڑھ سکتا ہوں، آئندہ کبھی نہیں بڑھ سکتا. تو اپنے مال کے 2 حصے کیے، آدھا ادھر آدھا ادھر، آدھا گھر میں آدھا ساتھ، اور دربار نبوت میں پہنچے. ابو بکر کی ایک پٹلیا، ایک چھوٹی سی گٹھڑی، عمر کا بڑے بڑے گٹھڑ سامان، مثال دے رہا ہوں، عمر کا سامان زیادہ، ابو بکر کا سامان تھوڑا، پر عرش والا بھی جانتا ہے کہ قربانی کس کی زیادہ ہے. تو اللہ رسول کا علم تو ساتھ ساتھ چل رہا ہے نا. اللہ کو پتا ہے، اللہ کے حبیب کو بھی پتا ہے کہ ابو بکر گھر میں کیا کر کے آیا ہے اور عمر کیا کر کے آیا ہے. اگر یہ سوال ہوتا کہ ابو بکر کیا لائے ہو تو ابو بکر ہار جاتے اور عمر جیت جاتے. عمر کیا لائے ہو تو یہ سوال ایسا تھا کہ عمر کو آگے کر دیتا، صدیق کو پیچھے کر دیتا. اور سوال ہونا تو یہی چاہیے. اگر آپ کسی مسجد میں چندہ دیتے ہیں تو آپ سے تھوڑے پوچھتے ہیں کہ پیچھے کیا چھوڑ کے آئے ہو، یہی پوچھتے ہیں کہ کتنے ہیں. سوال بھی یہی ہونا چاہیے جی کتنے ہیں. اسی کے مطابق آپ کو مدرسے والے رسید دیتے ہیں یا مسجد والے رسید دیتے ہیں، جی جناب کتنے، یہ 1000 ہیں، 10,000 ہیں، 5,000 ہیں، 1,00,000 ہے، 2,00,000 ہے، جو بھی ہے. یہ اللہ سے، اللہ اکبر، اللہ کے رسول نے سوال بدل دیا. سوال کیا ہو رہا ہے؟ عمر پیچھے کیا چھوڑ کے آئے. بھائی کیا آپ کو کیا غرض کے پیچھے کیا پڑا ہوا ہے؟ آپ یہ پوچھیں گے یہ کیا پڑا ہوا ہے. نہیں، عمر پیچھے کیا چھوڑ کے آئے. کہا جی آدھا چھوڑ کے آیا ہوں، آدھا لے کے آیا ہوں. ابو بکر پیچھے کیا چھوڑ کے آئے. کہا جی پیچھے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کے آیا ہوں، باقی سارا لے کے آیا. تفسیر عزیز میں ہے کہ دیوار پہ یوں ٹٹول رہے تھے، دیوار کو ٹٹول رہے تھے. بیٹی نے پوچھا کیا کر رہے ہیں. کہنے لگے ایک سوئی لٹکائی تھی، کہیں وہ نہ پیچھے رہ جائے، وہ بھی لے کے جانا چاہتا ہوں، کہیں وہ بھی نہ پیچھے رہ جائے. ہاں تو بڑھ گیا صدیق، بڑھ گیا. عمر کہنے کہ میں نہیں تجھ سے ساری زندگی آگے بڑھ سکتا. تو اللہ تعالیٰ ابو بکر صدیق کو دیدار خاص. تو سب پر آ رہے ہیں تو جسم پہ ٹاٹ پہنا ہوا، کرتا بھی اتار کے اندر دھوتی، ایک ٹاٹ پہن لیا، اس کو کانٹوں سے سی لیا. جب تشریف لائے تو آسمان سے جبریل آئے، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ ابو بکر کو سلام کہہ رہے ہیں. اس امت میں 2 فرد ایسے ہیں جن کو اللہ کا سلام آیا. پہلے خدیجۃ الکبریٰ ہیں، پھر صدیق اکبر ہیں. حضرت خدیجہ کو کب سلام آیا؟ جب سارا گھر خالی ہو گیا، کچھ نہ رہا. 3 دن کے فاقے آئے تو جبریل آیا، یا رسول اللہ تعالیٰ خدیجۃ الکبریٰ کو سلام کہہ رہے ہیں. جب ابو بکر کا گھر خالی ہو گیا، کچھ نہ رہا، تو اللہ تعالیٰ کا فرشتہ آ رہا ہے، یا رسول اللہ جبریل کو سلام کہہ رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں ابو بکر سے، پوچھو اس فقر میں، اس فقیری میں، اس بھوک پیاس میں مجھ سے راضی تو ہے؟ اللہ پوچھے بندے سے، مجھ سے راضی تو ہے؟ تو ابو بکر سے کہا، ابو بکر اللہ سے تجھے سلام کہہ رہے ہیں اور تم سے پوچھ رہے ہیں اس فقیری میں بھی راضی ہو؟ تو حضرت ابو بکر صدیق زارو قطار رونے لگے، انا ربی راض، انا ربی راض، میں اپنے رب پہ راضی، میں اپنے رب پہ راضی. ہمارے گھروں کی فضا یہ نہیں ہے کہ ہم یہ سوچیں کہ میرا رب کس طرح راضی ہوگا. ہمارے بچوں کی تربیت اس طرح نہیں ہوئی کہ وہ یہ سوچیں کہ ہم اپنے اللہ کو کیسے راضی کریں. ماں باپ نے ڈنڈا اٹھایا ہوا ہے، پڑھو پڑھو، کمانے والے بنو، نہیں کماؤ گے تو بھوکے مرو گے. ساری طاقت ایسے گھر بنانے میں اور اپنے آپ کو سنوارنے میں، ظاہر کو سنوارنے میں. یہ درد و غم نکل گیا کہ ہائے میں کیسے اللہ کو راضی کروں، میری اولاد، میرے بچے اللہ پاک کو کیسے راضی کریں. یہ محنت ختم ہو گئی. نماز پڑھی تو بھی ٹھیک ہے، نہیں پڑھی تو بھی ٹھیک، نہ پڑھنے کی خوشی نہ چھوٹنے کا غم. قرآن کی تلاوت ہو جائے تو خوشی کوئی نہیں، رہ جائے تو غم کوئی نہیں، جھوٹ بولا تو غم کوئی نہیں، سچ بولا تو خوشی کوئی نہیں. یہ کیا مردہ دلی ہے؟ 10 روپے کا نفع ہو تو سب خوش ہو رہے ہیں، 10 روپے کا گھاٹا پڑ جائے تو سارے غمگین ہو رہے ہیں. ایک گھر میں بچہ بیمار پڑ جائے سارا گھر پریشان ہو رہا ہے، کوئی خوشی کی بات آ جائے سارا گھر خوش ہو رہا ہے. میرے بھائیو یہ بھی کوئی خوشی اور غم کی چیزیں ہیں. ایک نماز چھوٹ جائے تو ہم تڑپ جاتے، ہم مچل جاتے، ہائے اللہ میری نماز گئی. یہاں تو مہینوں گزر جاتے ہیں، فرض نمازیں چھوٹی پڑی ہیں. درد و غم، بے چینی، بے قراری جو اللہ کے لیے ہونی تھی وہ پیسے پہ چل پڑی. اللہ کی ذات کو مقصد بنائیں. ہمارے مردوں عورتوں کو اللہ نے ایک راستہ دیا ہے، میرے بندو میری بندیوں، مجھے سامنے رکھ کے چلو. میں ہوں تمہارا خالق اور مالک، میں ہوں تمہارا معبود، مجھے راضی کرو. اللہ پہ فدا ہونا ہماری زندگی ہے، اللہ کو راضی کرنا ہماری زندگی ہے. اس میں ملے گا تو شکر کریں گے، نہیں ملے گا تو صبر کریں گے. عزت آئے گی تو شکر کریں گے، ذلت آئے گی تو صبر کریں گے، شہرت ملے گی تو شکر کریں گے، گمنامی ملے گی تو صبر کریں گے.
بیماری آئے گی تو صبر کریں گے، صحت آئے گی تو شکر کریں گے، لیکن ہم اللہ کو مطلوب بنا کے چلیں گے. ہمارا زمین آسمان میں کسی سے کوئی واسطہ نہیں سوائے اللہ اور اس کے رسول کی ذات. اور اللہ کو راضی کرنا تو آسان ہے. میں کہتا ہوں مائیں کتنی مائیں بیٹھی ہیں یہاں، بچے ناراض ہوتے رہتے ہیں، بچوں سے لڑائیاں ہوتی رہتی ہیں. ماں کو منانا پڑے نا اولاد کو تو پسینے دانت کے آ جاتے ہیں. پہلے وہ کتنے تانے دیتی ہے، تو نے میرے ساتھ یہ کیا، تو نے میرے ساتھ یہ کیا، تب جا کے کہیں اس کا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے. باپ ناراض ہو جائے، باپ منانا پڑے تو اولاد کو زور لگانا پڑتا ہے. بھائی بچے بیوی میاں آپس میں ناراضگیاں ہو جائیں کتنے زور لگتے ہیں منانے کے لیے. پھر ماننے لڑائی ختم ہو گئی، صلح ہو گئی، پھر بھی دل پہ داغ آہستہ آہستہ جاتا ہے، ایک دم نہیں جاتا. اور وہ مالک، وہ خالق، وہ رازق، قہار، وہاب، وہ ذو الجلال والاکرام، خالق مخلوق نہیں، رازق مرزوق نہیں، غالب ہے مغلوب نہیں، ناصر ہے منصور نہیں، حفیظ ہے حافظ ہے محفوظ نہیں، مالک ہے مملوک نہیں، وہ غالب ہے مغلوب نہیں، قادر ہے مقدور نہیں، اعز من کل عزیز، سارے عزتوں سے بڑی عزت والا، اکبر من کل کبیر، سارے بڑوں سے بہت بڑا، اعظم من کل عظیم، سارے عظمت والوں سے بڑی عظمت والا. وہ اس گندے گارے مٹی کے انسان کی توبہ کا انتظار کر رہا ہے. کہ تو ایک دفعہ توبہ کر، میں 10 دفعہ معاف کروں گا. بہن توبہ کر لیں، توبہ کر لیں، اللہ کے سامنے توبہ کر، اللہ میری توبہ. اللہ وجد اللہ تواب الرحیمہ، کہ تم توبہ کرو پھر مجھے دیکھو میں معاف کیسے کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ کی ذات نا منفعل، منفعل عربی زبان کا لفظ ہے. اس کا مطلب ہے کسی واقعے سے دل پہ اثر لے لینا، اثر لے لینا. اللہ کی ذات اثر سے پاک ذات ہے. اچھا اب آئے ہو جب منہ میں دانت نہیں رہے اور نظر آتا نہیں، اب آئے ہو توبہ کرنے؟ نہیں نہیں نہیں، زندگی کے آخری سانس میں بھی توبہ کرے تو قبول ہے. تو توبہ کرے، اے اللہ مجھے معاف کر دے. یہ جملہ اللہ کو ایسا پسند ہے کہ حضور نے فرمایا تم اگر سارے فرما بردار بن جاؤ اور تم نے کوئی گناہ نہ کرے تو اللہ تم سب کو موت دے کر ایسی قوم لائے جو گناہ کرے پھر توبہ کرے، پھر اللہ ان کو معاف کرے. لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، کہ تم مجھے مہربان پاؤ گے، توبہ کرو. اور جب آدمی توبہ کرتا ہے تو آسمان پہ روشنی ہوتی ہے. شادی کے نہیں تو کمکمے جلتے ہیں، پتہ چلتا ہے یہاں کوئی خوشی ہے. آسمان پہ چراغاں ہوتا ہے، فرشتے پوچھتے ہیں بھائی یہ چراغاں کیسا ہے، چراغاں کیسا ہے؟ تو ایک فرشتہ ساتوں آسمان میں اعلان کرتا ہے وہ فلاں ڈیفینس کی عورت نے، فلاں ڈیفینس کے مرد نے آج توبہ کر لی، اللہ نے اس خوشی میں آسمان سجائے ہیں. خوشی تو مجھے کرنی چاہیے، چراغاں تو مجھے کرنا چاہیے کہ میری توبہ ہو گئی، میری دنیا اور آخرت کی مصیبتیں اب ٹل جائیں گی. کچھ اللہ تعالیٰ منا رہے ہیں جس کو ہماری توبہ کی پرواہ نہیں. ہم توبہ کریں تو وہ غنی، ہم نماز پڑھیں تو وہ غنی، نہ پڑھیں پھر غنی. ہماری اطاعت اس کو اونچا نہیں کرتی، ہماری نافرمانی اس کو پست نہیں کرتی، ہماری فرمانبرداری سے اس کی عزت زیادہ نہیں ہوتی، نافرمانی سے اس کی عزت کم نہیں ہوتی. لیکن پھر وہ چراغاں کرتا ہے، چلو چلو بھائی میرا آج بندہ میرے پاس آ گیا. پھر اگلی بات بتاؤں، آپ کا کوئی قریب آ جائے نا، کوئی ملنے والا، جاننے والا، محبت والا، تو آپ اپنی جگہ سے اٹھ کر آگے بڑھ کر اس کا استقبال کرتے ہیں، ہاتھ ملاتے ہیں، زیادہ قریب عموان کا کرتے ہیں، پھر اس کو اپنے پاس لاتے ہیں. اللہ کی قسم وہ زمین آسمان کا بادشاہ یہی کچھ کرتا ہے. کیا کہتے ہیں؟ من اقبل الیہ، من اقبل الیہ تلقیتہ من بعید، جو میری طرف کو آیا چاہے سارا دامن داغدار کر کے آیا پر چل پڑا، آنے لگا تو میں آگے بڑھ کے اس کا استقبال کرتا ہوں، آگے بڑھ کر اس کا استقبال کر. تلقیتہ من بعید، لوگ تانے دیں گے 900 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی، اللہ تعالیٰ کہتا ہے 9 کروڑ کھا لے اور توبہ کر لے، قبول ہے. کہتا میں آگے بڑھ کے اس کا استقبال کرتا ہوں. اچھا ہم سے کوئی روٹ جائے ہم بھی کہتے ہیں ہماری بلا کے سلام کرے گا تو کریں گے، نہیں کرے گا تو نہیں کریں گے. لیکن اللہ ایسا نہیں کرتا. اللہ کیا کہتا ہے؟ ومن اعرض عنی نادیتہ من قریب، اور جو مجھ سے روٹ جاتا ہے، اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ روٹ جاتا ہے. تو میں کیا کرتا ہوں؟ میں اس کے پیچھے جاتا ہوں، اس کو کندھے سے پکڑتا ہوں، ادھر آ جا، ادھر نہ جا، ادھر. جیسے ماں شفقت سے بچے کو پکڑتی ہے، ادھر آ جا بچہ، ادھر آ جا، اسی طرح اللہ اپنے بندے اور بندی کے کندھے پہ ہاتھ رکھتا ہے، ادھر آ جا، ادھر تیرے لیے ہلاکت کے سوا کچھ نہ ہوگا، میں تیرا انتظار کر رہا ہوں.
ان ذکرتنی ذکرتک، تو مجھے یاد کرتا ہے میں تجھے یاد کرتا ہوں، ان نسیتنی ذکرتک، تو مجھے بھول جاتا ہے میں پھر بھی تجھے یاد رکھتا ہوں، تو والینی و اوالیک، تو مجھ سے دوستی لگاتا ہے میں بڑھ کے دوستی لگاتا ہوں، تو صافینی و اصافیک، تو مجھ سے کھرا معاملہ کرتا ہے میں تجھ سے بڑھ کے کھرا معاملہ کرتا ہوں، تعرض عنی وانا مقبل علیک، تو کبھی مجھ سے روٹ جاتا ہے میں پھر بھی تیرا پیچھا کرتا ہوں، تو ادھر کو آ ادھر کو آ۔ ابراہیم علیہ السلام کا مہمان آیا تھا کافر، انہوں نے پوچھا مسلم ہو کا؟ نہیں، کہا میں نہیں کافر کو روٹی کھلاتا، وہ اٹھ کے چلا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے جبریل بھیجا، جبریل کس کے لیے؟ ایک کافر کے لیے۔ کیا فرمایا؟ اے ابراہیم نافرمان تو میرا تھا، 70 سال سے میں نے تو روٹی بند نہیں کی، ایک وقت کی تجھے کھلانی پڑی تو نہیں کیوں بند کر دی؟ جاؤ اس کو واپس بلاؤ اور اس کو روٹی کھلاؤ، جو رب کافر پہ ایسا مہربان ہو تو حضور کی امت پہ کیسے مہربان نہ ہوگا؟ توبہ کریں۔ ایک بنی اسرائیل میں ایک نوجوان تھا آوارہ، برے حال، انہوں نے شہر سے نکال دیا، ویرانے میں پڑ گیا، وہاں نہ سنگی نہ ساتھی، تو کبھی مجھ سے روٹ جاتا ہے میں پھر بھی تیرا پیچھا کرتا ہوں، تو ادھر کو آ ادھر کو آ۔ ابراہیم علیہ السلام کا مہمان آیا تھا کافر، انہوں نے پوچھا مسلم ہو کا؟ نہیں، کہا میں نہیں کافر کو روٹی کھلاتا، اٹھ کے چلا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے جبریل بھیجا، جبریل کس کے لیے؟ ایک کافر کے لیے۔ کیا فرمایا؟ اے ابراہیم نافرمان تو میرا تھا، 70 سال سے میں نے تو روٹی بند نہیں کی، ایک وقت کی تجھے کھلانی پڑی تو نہیں کیوں بند کر دی؟ جاؤ اس کو واپس بلاؤ اور اس کو روٹی کھلاؤ، جو رب کافر پہ ایسا مہربان ہو تو حضور کی امت پہ کیسے مہربان نہ ہوگا؟ توبہ کریں۔ ایک بنی اسرائیل میں ایک نوجوان تھا آوارہ، برے حال، انہوں نے شہر سے نکال دیا، ویرانے میں پڑ گیا، وہاں نہ سنگی نہ ساتھی نہ دوست نہ احباب، ماں مصیبت نے بیماری نے گھیرا، مرنے لگا، امیدیں کٹ گئی، ٹوٹ گئی، آسمان کو دیکھا، کیا کہنے لگا؟ لو علمت ان عذابی یزید فی ملکک، ہے اللہ اگر مجھے یہ پتا ہو کہ مجھے تو عذاب دے گا تو تیرا ملک بڑھ جائے گا، اور مجھے تو معاف کرے گا تو تیرا ملک گھٹ جائے گا، اگر مجھے اس بات کا پتا ہو دینے سے تیرا ملک بڑھتا ہے تو دے دے عذاب، اور اگر مجھے معاف کرنے سے تیرا ملک گھٹتا ہے تو مجھے نہ معاف کر، اور اگر مجھے معاف کرنے سے تیرا ملک گھٹتا نہیں اور عذاب دینے سے تیرا ملک بڑھتا نہیں تو یا اللہ میری فریاد ہے، مجھے ماں باپ نے چھوڑ دیا، مجھے دوست احباب نے چھوڑ دیا، میں اس جنگل میں ویرانے میں مر رہا ہوں، میرا کوئی نہیں ہے، تو ہی میرا بن جا، ہے تو میری آخری وقت کی موت کی توبہ ہے، تو یا اللہ میرا اور سہارا بھی تو کوئی نہیں، مجھے معاف کر دے۔ اور یہ کہہ کر اس کی جان نکل گئی۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پہ وحی بھیجی کہ میرا ایک دوست وہ جنگل میں مر گیا ہے، اس کا جنازہ پڑھو، اس کو غسل کفن دے کر دفن کرو، اور سارے شہر میں اعلان کرو کہ جو نافرمان ہیں، جتنے نافرمان ہیں، آج جو اس کے جنازے میں شرکت کرے گا اس کی بھی بخشش کر دوں گا۔ سارا شہر امڑ پڑا، دیکھا تو وہی اللہم لک الحمد کما انت اہلہ فصلی علی محمد کما انت اہلہ وحال بنا ما انت اہلہ انك اهل التقوى واهل المغفرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى۔ یا اللہ ہم کمزور ہیں، ضعیف ہیں، ہمارے حال پر رحم فرما، ہم طاقتور نہیں کہ تجھ سے لڑ سکیں، اے اللہ ہم قوت والے نہیں کہ تجھ سے ٹکر لے سکے، ہم بڑے کمزور، بڑے ضعیف اور اپنے نفسوں پہ ظلم کیا ہے، تو نے سمجھایا ہم نہ سمجھے، تو نے روکا ہم نہ رکے، تیرا کھایا تجھ سے ٹکرائے، تیری دی ہوئی آنکھوں سے غلط دیکھا، تیرے دیے ہوئے کانوں سے غلط سنا، تو یا اللہ تیری دی ہوئی زبان سے غلط بولا، اس جسم میں کوئی بال ایسا نہیں جس پہ تیری نافرمانی کا داغ نہ لگا ہوا ہو، اس وجود میں کوئی گوشت کی بوٹی ایسی نہیں جس میں گناہوں کی نحوست داخل نہ ہو چکی ہو۔ یا اللہ اگر تو نے معاف نہیں کیا ہمارے لیے ہلاکت بربادی ہے، اے ہمارے رب، اے رحیم کریم اللہ ہمارے حال پر رحم فرما دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ آج تک زندگی تیری نافرمانی میں گزری ہے،
آج تک تیری ناشکری میں گزری ہے، اور اتنے بندے تیرے اور اتنی بندیاں تیرے سامنے اپنے گناہوں کے اعتراف میں ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، تو سخیوں سے بھی بڑا سخی ہے، معاف کرنا تیری صفت ہے، درگزر کرنا تجھے پسند ہے، تیری رحمت تیرے غصے سے آگے ہے، تیرا فضل تیرا عفو تیرے انتقام سے آگے ہے۔ ہم بھی تجھ سے بنی اسرائیل والے نوجوان کی طرح کہتے ہیں کہ ہمیں عذاب دینے سے تیرا ملک زیادہ نہیں ہوتا، معاف کرنے سے تیرا ملک کم نہیں ہوتا، تو ہمیں معاف فرما دے۔ کوئی رات ایسی نہیں جس میں تیری نافرمانی نہ ہوئی ہو، کوئی دن ایسا نہیں جو تیری نافرمانی میں نہ گزرا ہو۔ ہمارے پیچھے گناہوں کی ایک لمبی فہرست ہے جو تو خوب اچھی طرح ہم سے بھی زیادہ جانتا ہے۔ ہم تو کرتے ہیں، بھول جاتے ہیں، تو بھولتا بھی نہیں۔ یا اللہ، کسی ایک جرم پر بھی پکڑ لے تو ہمیں جہنم میں جانے کے لیے کافی ہے۔ اے ہمارے رب، یا اللہ، تو ہمارے ساتھ درگزر کا معاملہ فرما۔ ہم تو تجھے کوئی نیکی بھی ایسی نہیں دکھا سکتے کہ جو تیری بارگاہ میں پیش کرنے کے قابل ہو۔ ہم تو آج تک یا اللہ ایک سجدہ ایسا نہیں کر سکے کہ جس میں صرف تو ہی تو ہو، تیرا غیر نہ ہو۔ ہمارے تو سجدے بھی دنیا کھا گئی، ہماری نمازیں بھی دنیا سے آلودہ ہو گئی۔ ہم تجھے منہ دکھانے کے قابل نہ رہے، زمین پہ چلنے کے قابل نہ رہے۔ یا اللہ، تو ہی ہے اس گھاٹی سے پار لگانے والا۔ اپنے حبیب کی امت پر رحم فرما دے۔ ہماری اجتماعی انفرادی زندگی میں جو بھی نافرمانی آ چکی ہیں معاف کر دے۔ یا اللہ، تیرے حبیب کی امت کو اجڑے بڑی صدیاں گزری ہیں، ان کو اوروں کے ہاتھوں مرتے پٹتے بڑا زمانہ گزرا ہے۔ اس امت کا خون بھیڑ بکری سے بھی سستا ہو گیا ہے۔ یہ زمین صدیوں سے تیرے نبی کی امت کے خون سے سیراب ہو رہی ہے۔ یا اللہ، ہمارے گھروں سے امن اٹھ گیا، ہمارے بازاروں سے امن اٹھ گیا، ہر وقت آفتوں میں گر گئے ہیں، اپنے گناہوں کی وجہ سے گرے ہیں۔ ہمارے گناہ اس قابل ہیں کہ زمین آسمان ہم پہ ٹوٹ پڑتے۔ تیرا رحم و کرم ہے کہ ہم سانس لے رہے ہیں اور تو ہمیں کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے۔ یا اللہ، اپنے غضب کے دروازے اب بند فرما دے۔ ہم تجھے ناراض کر چکے، ہمیں پتا ہے تو ناراض ہوا ہے۔ اے اللہ، نفرتوں کی آگ جو بھڑک رہی ہے تیری نافرمانی کا پتہ دے رہی ہے، محبتیں جو اٹھ گئی ہیں وہ تیری ناراضگی کا پتہ دے رہی ہیں، عداوتیں جو پیدا ہو گئی ہیں تیری ناراضگی کا پتہ دے رہی ہیں، اولاد نافرمان وہ بھی تیری ناراضگی کا پتہ دے رہی ہیں۔ یا اللہ، ہمارے پاس کوئی عمل تجھے راضی کرنے والا ہے نہیں، نہ ہم پیش کر سکتے ہیں، نہ ہم دکھا سکتے ہیں۔ یا اللہ، تو اپنے فضل سے ہی راضی ہو جا۔ اس غفلت کی فضا میں یہ اتنے بندے تیرے سامنے ہاتھ اٹھائیں، اتنے بندے کسی بخیل کے در پہ چلے جائیں، اس کو بھی شرم آ جائے۔ تو ہے ہی سخیوں سے بڑا سخی، ویسے ہی اپنے بندے سے تو ماں سے 70 گنا زیادہ پیار کرتا ہے۔ یا اللہ، ہماری کوئی جائے پناہ نہیں اس وقت، دنیا ہماری اجڑی، آخرت ہماری اجڑی، دین ہم گنوا بیٹھے، دنیا میں سکھ ہم نے نہ دیکھا۔ یا اللہ، تو درگزر کا معاملہ فرما کے اپنے عذاب کے دروازے بند کر دے، اپنے غضب کے دروازے بند کر دے، ان نفرتوں کی آگ کو ٹھنڈا کر دے، محبت کی فضاؤں کو قائم فرما دے۔ آج تک تیرے دین کو اجڑتے دیکھا ہے، اس کی زندگی آبادی دکھا دے۔ یا اللہ، تو اندھیری رات کو روشنی سے بدلتا ہے، تو سورج کی کرن سے چاندنے کو لاتا ہے۔ یا اللہ، یہ گمراہی کی رات جو لمبی ہو گئی، ہماری نسلیں اس کا شکار ہو گئی، ہمارے نوجوان بچے بچیاں نفس و شیطان کے آلے بن گئے، جنہوں نے تیرے دین کو لے کے پھرنا تھا۔ آج وہ ساری نسل میرے مولا گانے بجانے میں غرق ہو گئی، جنہوں نے تیرا قرآن سنانا تھا، جنہوں نے تیرے پیغام کو لے کے پھرنا تھا، آج وہ تجھے خود بلا بیٹھے ہیں، آج وہ تجھے خود بلا بیٹھے ہیں، جو یہ امت سارے عالم کے لیے رہبر بن گیا۔ آج وہ خود سو گئی ہے، لمبی تان کے سو گئی ہے، ہمیں جھنجھوڑ دے یا اللہ، ہمیں غفلت کی نیند سے بیدار کر دے یا اللہ،
ہمارے بس سے بات نکل چکی ہے، نفس و شیطان کا راج ہو چکا ہے۔ یا اللہ آج کے تو شیاطین کو اور آج کے فرعونوں کو اور آج کے قاہروں کو اپنی قہاری دکھا، اپنی طاقت کو ظاہر فرما۔ آج کی دنیا کہتی ہے اسلام پہلی صدی کے لیے تھا، آج کے لیے نہیں ہے، تو آج اس کو زندہ کر کے دکھا کہ یہ تیرے حبیب کی زندگی ہے جو قیامت تک کے لیے ہے۔ جھونپڑے میں بھی اپنے حبیب کی زندگی کو زندہ فرما، ان گھروں میں بھی زندہ فرما۔ یا اللہ بازاروں میں، گلیوں میں، ہر طرف جہاں تیرا دین ٹوٹ رہا ہے، تیرے نبی کے طریقے ٹوٹ رہے ہیں، ہماری بے بسی پر رحم فرما۔ ہم تو ایک قدم چلنا چاہتے ہیں، سارا ماحول 100 قدم ہمیں پیچھے دھکیل دیتا ہے۔ اپنے بھی دین پہ چلنے سے رکاوٹ بن گئے، پرائے بھی رکاوٹ بن گئے، نافرمانی پر چلنے کے راستے کشادہ ہو گئے۔ ان پر چلنے والوں کے لیے ہر طرف ساتھی موجود، اور تیرے دین پر چلنے والوں کا کوئی ساتھ دینے والا نہیں۔ ماں باپ بھی آج کل ساتھ چھوڑ جاتے ہیں۔ یا اللہ اس کالی زندگی کو اور اس اندھیر زندگی کو اور بدل دے، اپنی قوت سے بدل دے، اپنی قوت سے بدل دے، تو ہماری زندگی میں اپنی پسندیدہ زندگی کو یا اللہ داخل فرما دے۔ دیہات میں، شہر میں، مردوں میں، عورتوں میں، امیروں میں، غریبوں میں اپنے حبیب کی زندگی کو زندہ فرما دے۔ نہ ہم دنیا کے دکھ سہ سکیں، نہ قبر آخرت کے سہ سکیں۔ یا اللہ ہماری دنیا بھی بنا، ہماری آخرت بھی بنا۔ یا اللہ قبر کے اندھیرے کو تیرے سوا نہیں کوئی روشنی سے بدل سکتا۔ یا اللہ ہماری قبروں کو روشن فرما، جو سب پیچھے ہٹ جاتے ہیں تو ہی ہے جو وہاں کے ساتھ بچھو سے بچائے گا، تو ہی ہماری حفاظت فرما۔ آخرت کے میدان میں تیرے حبیب کا بھی سامنا کرنا ہے۔ یا اللہ اس حال میں مر گئے تو کیا منہ دکھائیں گے؟ مرنے سے پہلے ہماری توبہ قبول کر لے، ہمارے گناہوں کو دھو دے، ہمیں وہ زندگی عطا فرما کہ جس سے دنیا میں اسلام پھیلے، ہمیں ایسی زندگی سے بچا لے کہ جس سے دنیا میں دین مٹے۔ یا اللہ ہمارے مال کو، ہمارے علم کو، ہماری طاقت کو اپنے دین کے زندہ ہونے کے لیے قبول فرما، اپنے کلمے کے بلند ہونے کے لیے قبول فرما۔ ہماری موجودہ نسل کو تو سنبھال لے، ضائع ہونے سے بچا لے، ان کو تو بچا لے، اپنی طرف متوجہ فرما لے۔ ہماری طرف ہمارے ہاتھ سے بات نکلی ہوئی ہے، تیرے لیے مشکل نہیں، ہمارے لیے بات ناممکن تک پہنچی ہوئی ہے۔ یا اللہ تو نے فرعون کے گھر میں موسیٰ کی حفاظت کر کے دکھائی، تو آج شیطانی جالوں سے ہماری حفاظت فرمایا۔ یا اللہ تو نے آزر کے بیٹے کو خلیل بنایا، تو آج کی اس بت پرستی کی فضا میں دوبارہ ہدایت کی روشنی کو روشن فرما۔ یا اللہ تو نے پتھر کے پجاریوں کو رضی اللہ عنہ بنایا، ہم نے تو تیرے نبی کا کلمہ پڑھا ہے، ہمیں کلمے پہ پکا کر دے، اپنا بنا لے، ہمارا بن جا، ہماری اولادوں کو نیک کر دے، صالح کر دے، فرما بردار کر دے، محبتیں قائم فرما دے، نفرتیں مٹا دے، مسجدوں کو آباد کر دے، گھروں میں مسجد کی فضا بنا دے، عورتوں میں حیا کو زندہ فرما، پاک دامنی کو زندہ فرما، مردوں میں حیا کو زندہ فرما، پاک دامنی کو زندہ فرما، انہیں رزق حلال کشادہ عطا فرما، جو بیمار ہیں انہیں صحت عطا فرما، مقروض ہیں ان کے قرض دور کروا۔ یا اللہ ان فضاؤں کو اے اللہ تو ہی بدل رہا ہے، آثار نظر آتے ہیں، اے اللہ تو ہمیں اپنی زندگی میں دکھا دے کہ تیرا دین چمک رہا ہو۔ وہ زمانہ جب تیرے دین کے لیے قافلے نکلتے تھے، تیرے پیغام کو لے کے پھرتے تھے، تیرے نام کو لے کے بلند کرتے تھے، ہر جگہ زمین کو تیرے نام سے انہوں نے آباد کیا تھا، اس امت کو پھر سے وہ عزت عطا فرمائے کہ ہم تیرے کلمے کو لے کے پھرے، سارے عالم میں پھیلائیں، تو ہمیں اس کے لیے قبول فرما لے، ہمارے اس آنے کو بھی قبول فرما، اس بات کرنے سننے کو قبول فرما۔ جو بھائی بہن تشریف لائے تو سب کے گھروں میں امن چین کی فضائیں قائم فرما، سب کی ضروریات کو اپنے غیب سے پورا فرما، سب کے دلوں میں اپنی محبت کو تو راسخ فرما، ہمارے رات کی مصروفیتیں بدل دے۔ اے اللہ ہماری راتیں تیری یاد سے آباد ہوں، تیرے ذکر سے آباد ہوں۔ یا اللہ وہ رات جو آج غفلت میں گزرتی ہے اور نافرمانی میں گزرتی ہے، ہماری رات وہ رات بنا دے کہ ہمارا سر مزلے پہ ہو، آنکھوں سے آنسو ہو، تیری رحمت کے دروازے کھلے ہوں۔ یا اللہ اس غفلت کی راتوں کو اطاعت کی رات بنا دے۔ جب کبھی یہ امت رات کو اٹھ کے روتی تھی،
تیرا عرش بھی ہلتا تھا، تیرے فرشتے ان کے رونے پہ روتے تھے، آج شیطان بھی ہماری نافرمانی پہ روتا ہے۔ یا اللہ تو ہمیں وہ پسندیدہ زندگی عطا فرما دے کہ جس پر تو راضی ہو جاتا ہے اور دنیا بھی بناتا ہے اور آخرت بھی بناتا ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم، آمین برحمتک۔